شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ نمبر نکالیے 3، سب جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے 53 برس یعنی 53 ایئرس انہوں نے مکے میں گزارے۔ اس زمانے میں اہل مکہ میں بہت ساری خرابیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے تھے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے، غلاموں اور کمزوروں پر بے حد ظلم کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ کہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکہ، لوٹ مار، ہر مشاغل ان میں عام تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ، بہت بڑی زندگی کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، ان کے ساتھ رہ کر بسر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی عادتوں کو نہیں اپنایا۔ ان کی عادتیں بالکل مختلف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، رحم دل تھے، اپنے وعدے کے پکے تھے، اور انہی صفات کی بنا پر، اچھی صفات کی بنا پر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ نبوت 40 برس کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے جان کے دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا انہوں نے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک ہی جگہ پر 3 سال تک زندگی گزارنی پڑی۔ پھر قریش مکہ کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان وہ جو ہیں اہل مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مکے میں جو ہے کافی قحط نازل ہو گیا۔ پھر ابو سفیان جو وہاں پہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا بھی دشمن تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ امت کے لیے اپنی دعا کیجیے، وہ لوگ بہت پریشانی میں ہیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے نہ ہی بدلہ لیا، نہ ہی اس سے کوئی شکایت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ پھر ان کی اس معافی کی بدولت اہل مکہ کو اس پریشانی سے نجات ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب اپنے مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی تھی، ہجرت کے صرف 8 سال بعد ہی مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر وہاں روانہ ہوئے۔ اہل مکہ کی وہاں پہ بہت بڑی تعداد موجود تھی اور وہ لوگ پریشان تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کیا ظلم کریں گے، ہم سے بدلہ لیں گے۔ ان کے چہرے کے جو رنگ تھے وہ اڑے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی ایسی مثال تھی کہ جو عرب کے لوگوں نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ ان سب باتوں کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی کے زیادہ تر وقت اسلام کی خدمت میں انہوں نے صرف کر دیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے۔